الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الإمام فضيل بن عياض رحمه الله: يا أخي عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون، وإياك وسبل الردى وإن كثر الهالكون. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. رواه البخاري. قال ابن الأثير رحمه الله: الموتان هو الموت الكثير الوقوع، وشبهه بقعاص الغنم، وهو داء يأخذ الغنم لا يلبثها إلا أن تموت. وقيل هو داء يأخذ في الصدر، وكثير من الأوبئة تؤثر في الرئة وتحبس النفس حتى يموت الموبوء. انتهى كلامه رحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاری. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. اسی کے ہاتھ میں شفا ہے. وہ جس کو چاہے، جس بیماری سے چاہے شفایابی عطا کرے، شفا عطا کرے. رحمتوں کا مالک ہے، جس پر چاہے رحمتوں کا نزول فرمائے. سخت پکڑنے والا، عذاب دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے سخت پکڑتا ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے. جس قدر اس کی بڑائی کبریائی بیان کی جائے وہ کم ہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں،
جنہوں نے حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، جنہوں نے بیماریوں سے دور رہنے، بیماریوں سے اور معتدی بیماریوں سے بالخصوص دور رہنے اور اجتناب کرنے کا حکم دیا، اور اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر کامل اعتماد کرنے کی اپنی امت کو ترغیب دلائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 13 جمادی الاخرہ 1441 ہجری مطابق 7 فروری یا فبروری 2020 عیسوی، خطبہ جمعہ کا خلاصہ اس مسجد عزیزیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے کورونا وائرس۔ اس موضوع پر آج کا خطبہ ہوا ہے۔ خطبے میں آیتوں اور حدیثوں اور بعض سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں کچھ وقفات پیش کیے گئے ہیں جو اس پھیلی ہوئی یا پھیلتی جا رہی بیماری جس کا نام کورونا ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بیماریوں کے متعلق یا اس قسم کے جو وائرس پھیلتے ہیں، آ جاتے ہیں دنیا میں، نازل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور ہم شریعت کو ماننے والے کیا کریں۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ معلوم ہے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا میں جو بیماری پھیل گئی وہ صرف چائنا کے حد تک نہیں، کورونا وائرس جس سے بہت سارے لوگوں کی اچانک موت واقع ہو رہی ہے۔ خبریں اپنی جگہ ہوتی ہیں، خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے۔ کل جو میں نے خبر سنی تھی اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 500 یا 500 سے زیادہ 500 یا اس سے زیادہ جو ہے چائنا میں اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ وہ ظاہر بات ہے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں موت، لیکن خبر تعداد کے بارے میں خاص طور سے صحیح نہیں بتائی جاتی ہے، ایک اندازہ بتایا جاتا ہے اور کم بتایا جاتا ہے تاکہ اس میں ان کی ملکی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تعداد کم بتائی جاتی ہے۔ یہ بیماری وائرس کورونا چائنا سے پھیل کر دیگر یورپی ممالک میں بھی یہ بیماری داخل ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا میں جہاں بھی ہمارے بھائی بہنیں رہتے ہیں بستے ہیں، اللہ تعالی اس بیماری سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی صحت و تندرستی اور عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے، قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس شفا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں، مریض ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے شفا عطا کرے۔ بیماریاں مقدر ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیماریوں کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سبب ہے، اللہ نے بیماریاں پیدا کی ہیں اور ان کے اسباب کو بھی پیدا کیا ہے۔ ابھی کورونا وائرس اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور اس کے اسباب کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک تو بیماری ہوتی ہے اور بیماری کا سبب بھی ہوتا ہے، سبب بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بیماریوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جیسے شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بیماری آئے گی، جس کو کہتے ہیں بیماری کا سبب، ٹھیک ہے؟ جیسے سردیوں میں اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے، سرد چیزوں کا استعمال کریں گے تو زکام ہو جائے گا، سردی کھانسی ہو جائے گی۔ تو اس بیماری کا یہ سبب ہے، سبب اپنائیں گے تو یہ بیماری آئے گی، ٹھیک ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، حرام چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور بیماریوں کی شکل میں
بیماریوں کے شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں پر نازل ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے خطبے کو سنتے ہیں. امام، بہت بڑے امام گزرے ہیں سلف میں، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے میں جب لوگوں کی حالتوں کو دیکھتے ہیں کہ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان حالات کو اپنے دور کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یا اخی، اے میرے بھائی، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے راستے رکھے ہیں. دنیا میں ہدایت کے راستے ہیں، تم ہدایت کے راستے پر چلو، اگرچہ چلنے والے کم ہوں، اور بربادی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ چلنے والے اس پر بہت ہوں. معلوم ہوا ان کی ایک نصیحت، ہدایت کا راستہ، انسان ہدایت کا راستہ معلوم کرے اور اس پر چلے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ نہیں چل رہے ہیں، اور گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس دھوکے میں نہ پڑے کہ بہت لوگ جا رہے ہیں ادھر. ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث. گمراہی کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو چھوڑنا یا دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا. دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اگر آپ صحت کو بھی لے کر دیکھیں، قرآن و حدیث میں کیا صحت کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا؟ کھانے پینے کے آداب نہیں بیان کیے گئے قرآن و حدیث میں؟ آج ہی دعوت سینٹر میں ادب المفرد میں یا فقہ حدیث میں ہم نے پڑھا اس کو. صحت کے آداب ہیں، کیسے کھانا، کیا اسلام نے نہیں بتایا؟ کتنا کھانا، یہ نہیں بتایا اسلام نے. کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں معلوم ہے. چائنا والوں کو نہیں معلوم ہوگا، دہریوں کو نہیں معلوم ہوگا، ملحدین کو نہیں معلوم ہوگا. ہم مسلمانوں کو تو معلوم ہے نا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین. حلال چیزیں بتا دی گئی ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں. حرام چیزیں کلیئر ہیں، واضح ہیں. کھانے میں یہ حلال ہے اور فلاں 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 چیزیں حرام ہیں. پینا چاہتے ہو تو فلاں 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 چیزیں پیو، حلال ہے، اور ان چیزوں سے بچو جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر. لوگ کہہ رہے ہیں کورونا وائرس کا ایک سبب جو ہے چمگادڑ جس کو کہتے ہیں، چمگادڑ اسلام میں حرام ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ وائرس کیوں پھیلایا، لیکن اللہ کا عذاب ظاہر ہوتا ہے ان ملحدین پر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ کنٹری ہے، وہ نہیں مانتی اللہ کو. اور آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ کتنا مسلمان اس ملک میں، جو چند مسلمان ہیں، علاقے کا نام بھول رہا ہوں میں، یاد نہیں آ رہا ہے، اوگر، مسلمانوں پر عذاب کی طرح نازل ہوئے. یہ لوگ کتنا مسلمانوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کیے ہوئے ہیں. پابندیاں ہیں مسلمانوں پر. جو شراب نہیں بیچے گا اس کی دکان بند، جو خنزیر کا گوشت اپنے پاس نہیں رکھے گا اس کی دکان بند، جو مسجد کو آئے گا وہ ٹیررسٹ قرار پائے گا، جو دین کی بات کرے گا اس کو جو ہے ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں اور اس پر عذاب بہانے. عورتوں کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھ کر مارا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے، مدد کیمرے لگائے گئے ہیں، یہ عورت ہے اس کو مارا جا رہا ہے، اس کی جو ہے کوئی مدد نہ کرے. جو مدد کرے گا وہ دہشت گرد قرار پائے گا ملک کی نظر میں، اور اس کو پھر اندر ڈال دیا جائے. طریقے سے نوز باللہ عذاب آیا اللہ کا وائرس. تو یہ عذاب ایسے نہیں آیا، یہ کفر کا نتیجہ ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ایمان سے زندگیاں خالی ہیں ان کی، ہے کہ نہیں؟ ایک، کتاب و سنت کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کی مسلسل نافرمانی، سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی اس روئے زمین پر ہوئی ہے وہ ہے شرک، کفر، الاشراک باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعظم الذنوب، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم کیا ہے جو اس روئے زمین پر کیا جاتا ہے، یا سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. بیماریاں تو آئے گی. تو قرآن و حدیث کو اپنانا، ہدایت کے راستے پر چلنا، اس سے انسان ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر خسارے سے، ہر نقصان سے دنیا اور آخرت کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن اگر کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے، گمراہی کا راستہ اختیار کر جائے، کفر، شرک، نافرمانیوں میں زندگی گزاری جائے، تو پھر
دنیا میں بھی اللہ کا عذاب بیماری یا مختلف شکل میں آئے گا، اور قیامت کے دن جہنم کی شکل میں اللہ کا عذاب ہوگا۔ لہذا ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کچھ وقفات پیش کیے گئے اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وبا جو پھیلی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب عجیب جو ہے کیسے کیسے ہے بھائی، کتے کی جیسا انسان ہو گیا، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کتے کی طرح بھونک رہا ہے انسان، اور کتے کی جیسے چل رہا ہے، کیسے کیسے جو ہے چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، کتے کے اور یعنی کتے کی حرکتیں کر رہا ہے انسان جس کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ اور معمولی سے معمولی بخار یا سر کا درد یا کھانسی یا زکام وغیرہ میں آدمی فوت ہو رہا ہے، فوت کیا، وہیں موت ہو رہی ہے اس کی۔ پریشان ہے پورا ملک وہاں کا اس بیماری کو لے کر۔ کچھ وقفات پیش کیے گئے ہیں، مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی موتیں ہیں، اموات، کثرت الاموات، لوگ جلدی جلدی مریں گے، زیادہ موت ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی دلیل عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر تھا، آپ ایک قبے میں تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو گن لو، یعنی قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہوں گی۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا دنیا سے چلا جانا، یعنی آپ جانے کے بعد ہی قیامت دنیا پر آئے گی، آپ کی حیات میں نہیں آ سکتی، یہ مطلب ہے۔ دوسری چیز فتح بیت المقدس، ایک اور ایک چیز مسلم میں بیت المقدس کا فتح، یہ بھی ہو چکی حضرت خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ثم موتان، پھر آپ نے فرمایا موتان، جو تم کو اس بیماری کے جیسے پکڑے گی جو بکریوں میں بیماری پھیلتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ حدیث میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا، پوری حدیث نہیں بیان کی گئی ہے، مختصر جو موضوع سے متعلق ہے، جو کثرت موت۔ علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے موتان کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا کہ موتان کا کیا مطلب ہے۔ موتان کا مطلب زیادہ مرنا لوگوں کا، اچانک زیادہ مرنا لوگوں کا، اس کو کہتے ہیں موتان۔ اور اس کی تشبیہ دی گئی ہے اس بیماری سے جو بکریوں میں پھیلتی ہے۔ بکریوں میں ایک بیماری آتی ہے، بکری کو وہ بیماری لگتے ہی اسی وقت بکری کی موت ہو جاتی ہے۔ اور بعض نے اس کی تفسیر میں بیان کیا قعاص الغنم کی بیماری کے بارے میں، کہ بکریوں کے سینے میں وہ بیماری پیدا ہوتی ہے جو ان کے پھیپڑے تباہ کر کے فوراً اسی وقت ان کو مردہ کر دیتی ہے۔ اور اس بیماری کے بارے میں بیان کیا جب بیماری یہ بکری کو آتی ہے، جس سے تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زیادہ لوگ مریں گے اس بیماری کے جیسے جو بکریوں میں آتی ہے۔ ایک نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قعاص، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بیماری ایسی ہے کہ جس میں آدمی کی سانس بند ہو جاتی ہے، آدمی کی سانس نہیں چلنے لگتی ہے جیسی وہ بیماری ہوتی ہے بکری، اور فوراً وہ بکری سانس نہیں ہونے کی وجہ سے موت اس کو ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موتان، جس کا ذکر مسلم نے حدیث میں کیا ہے، بخاری کی روایت، موتان، زیادہ واقع ہونے والی موت۔ نمبر 2، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہیں، ابتلا من اللہ ہو سکتی ہیں۔ مومن کے لیے آزمائش، کافر کے لیے سزا۔ کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو ان کے لیے آزمائش ہے، صبر اور توکل علی اللہ کی آزمائش، ان کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ اور کافر کے لیے وہی بیماری سزا بنتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو کورونا وائرس کہاں پھیل رہا، ہم نے بتا دیا شروع میں، چائنا میں، اور وہاں کافر ہیں، کفار ہیں، تو ان کے لیے یقیناً کیا چیز ہے، یہ بیماری عذاب ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طاعون بیماری کے بارے میں پوچھا۔ طاعون جانتے ہیں آپ، پلیگ کہتے ہیں اس کو، اور اردو میں طاعون کہتے ہیں، عربی میں بھی طاعون کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون بیماری کے بارے میں جب میں نے ان سے دریافت کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب ہے یہ۔ دیکھیں بیماری کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہے سزا کو نازل کرے، اور ایمان والوں کے لیے یہ بیماری طاعون رحمت ہوتی ہے۔ اور کسی کو بھی اگر بیماری لگ جائے یا بیمار وہ ہو جائے، طاعون بیماری میں یا پلیگ کی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے اور صبر کرے، اور صبر مومن ہی کرتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے اللہ آزما رہا ہے ہم کو،
صبر کرے گا اور یہ جانتا ہو، صبر کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو مقدر کیا وہی چیز ہوگی، جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا اجر دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت کا مرتبہ رکھتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسرا وقفہ، بیماریاں انسان کے اعمال کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں، برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب، اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی دنیا میں بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ آیت ہے قرآن کی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو مصیبتیں تمہیں زندگی میں آئی ہیں، جو مصیبتیں لاحق ہوئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چند گناہوں پر پکڑ یہ مصیبتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری آیت اس کی دلیل ظہر، اور یہ آیت بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، جیسا کہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کیا آیت ہے دیکھیں، زمین میں، خشکی میں، سمندروں میں بگاڑ ظاہر ہو چکا ہے، فساد برپا، فساد عربی میں بگاڑ کو کہتے ہیں، بگاڑ ظاہر ہو چکا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، مطلب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خشکی میں، سمندروں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بیماریاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ اور ایک لوگوں کی کمائی، کیوں لوگوں کی کمائی؟ کمائی میں برائی، حرام کا، نافرمانیاں لوگوں کی، لیذیق بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی پکڑ دے، بعض گناہوں کی سزا دے۔ یہ جو زمین میں مصیبت آتی ہے یہ بعض گناہوں کی وجہ سے ہے، تاکہ لعلہم، آیت ختم ہو رہی ہے، یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ کیا آیت ہے دیکھیں، تین باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ نمبر ایک، زمین میں مصیبتیں، پریشانیاں، چاہے بیماریوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہو، یہ بعض گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ انسان نے 100 گناہ کیے ہیں تو 10 گناہوں کی یہ سزا دی جا رہی ہے، مثال کے طور پر 90 گناہ ابھی نہیں پکڑے گئے۔ جھٹکا دینا، تھوڑا سا ہلانا جس کو کہتے ہیں اردو میں، تاکہ سدھر جائے۔ لعلہم یرجعون، تیسری بات اللہ نے بیان میں، تاکہ لوٹ جائے۔ کس کی طرف لوٹے؟ اللہ کی طرف لوٹے، نیکی کی طرف لوٹے، اپنے ایمان کی، عمل صالح کی طرف لوٹے اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ نہیں کرے گا، 10 گناہوں پر پکڑ ہوئی، مثال کے طور پر ابھی 90 باقی ہیں، ان کی بھی پکڑ ہونی ہے۔ پتہ نہیں اور کون سے وائرس پھیلیں گے، اور کون سی بیماریاں آئیں گی، اور کیسے کیسی پریشانیاں آئیں گی، اور کیسی مصیبتیں آئیں گی۔ ان میں سے ایک بتا دوں، ظالم حکمرانوں کو مسلط کرنا، جو مسلمانوں کو ماریں گے، ظالم حکمران آئیں گے جو مسلمانوں کو ماریں گے، کافر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے رجوع ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس، اس سے پہلے ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی طاعون کے متعلق، اس کے بعد عبداللہ بن عباس کا قول پیش کرتا ہوں۔ حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ وبائیں، بیماریاں فحاشی کی وجہ سے، منکرات، برائیوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا الحدیث کما قال۔ سنیے حدیث کو، یہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی ہوتی ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں، اور وہ اس کو کھلم کھلا بھی کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو گناہ چھپ کے کیے جاتے ہیں نا، بعض گناہ لوگ جو ہے کھلے بھی کرتے ہیں، یا بعض گناہ جو چھپ کے کیے جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں، اکیلے میں، چھپ کے،
اس کا اعلان بھی ہوتا ہے، مطلب اظہار بھی ہوتا ہے. اوپن کرو بھائی، کس کا ڈر؟ پینا ہو خوب پیو، سب کے ساتھ پیو. ناچنا ہے سب مل کے ناچو، گانا ہے سب مل کے گاؤ، بدکاریاں کرنا ہو سب کے سامنے کرو، تم بھی کرو، ہم بھی کریں، وہ بھی کریں، یہ بھی کریں. فحاشی کی انتہا. جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر اس قوم میں، جس قوم میں ایسی فحاشی عام ہونے لگتی ہے، منکرات عام ہونے لگتے ہیں، برائیاں کھلم کھلا کی جاتی ہیں، پھر وہاں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ان کے اسلاف میں کبھی نہیں پائی گئی. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بھی قوم میں جب بدکاری ہونے لگتی ہے، ظاہر ہونے لگتی ہے، تو موتان اس میں ہونے لگتی ہے. پڑھ لیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے. اور موتان کے بارے میں امام عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور موتان ایک ایسی وبا ہے جو لوگوں میں عام ہو جاتی ہے، پھر سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. اور کیجئے عبداللہ بن عباس کی اس قول پر رضی اللہ عنہ کہ جب بھی ظلم، اب دیکھیں کیا چائنا میں یہ نہیں ہے بیماریاں، یہ جو بیماری ابھی جس کی بات ہم کر رہے ہیں، وہاں اس قوم کی حالت کو دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فحاشی. فحاشی ہے یا نہیں ہے؟ گناہ. کفر سے بڑھ کے کون سا گناہ ہے؟ اللہ کفر، جو اللہ کو نہیں ماننا، جس کو کمیونزم کہتے ہیں نا، دہریت، لا دین، کچھ نہیں مانتے، اللہ ہی کو نہیں مانتے، ایمان ہے ہی نہیں. ایک ہوتا نا اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کو ماننا لیکن غیر اللہ کو ملانا اللہ کی عبادت میں. یہاں اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے صاحب، ماننا ہی نہیں، بے مان لوگ. اللہ حدیث سے موجود ہے اور عبداللہ بن عباس کا یہ قول موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی اللہ کی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جس پر سے لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی نشانی ہے، لیکن اس سے اعراض کرتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے. ایسے فیروز سے، ایسی بیماریوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھا وقفہ. حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بیماری متعدی بھی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو بھی لگتی ہے. ثابت ہے، یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے. اب یہ وائرس اس کے بارے میں ہے کہ ایک سے دوسرے کو اگر لگ رہا ہے تو پھر احتیاط کریں، نہ جائیں ایسے آدمی کے پاس یا ایسے علاقے کی طرف جہاں یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بیماری پھیلتی بھی ہے. یعنی بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے کو تیسرے، تیسرے سے چوتھے. اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا مجذوم، جذام بیماری سمجھتے ہیں؟ کوڑ، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ کوڑ کی بیماری. کوڑ کی بیماری والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. صحیح بخاری کی حدیث. یعنی کوڑ کا کوئی مریض ہو تو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر دور بھاگتے ہو. یہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، لا یریدن ممرض علی مصح. کوئی بیمار آدمی جس کے اندر کوئی بیماری ہے، وہ کسی صحت مند آدمی کے پاس نہ جائے، نہ جا کر بیٹھے اس کے پاس. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے، دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں اس وقفے کو، اس پوائنٹ کو بتانے کے لیے کہ بیماری متعدی بھی ہوتی ہے، لہٰذا احتیاط برتنا چاہیے. پہلی حدیث کہ کیا، جو کوڑ بیمار سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے تم بھاگتے ہو. مطلب اگر کوئی کوڑ کا مریض ہے تو مت جاؤ، جا کر مت بیٹھو اس کے پاس، یا اس کو ہاتھ لگانا، چھونا، بیٹھنا نہیں، اس سے دور رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں دور رہو؟ کیونکہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے، وہ بیماری تمہیں بھی لگ سکتی ہے. ایک دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، اگر کوئی انسان بیمار ہو تو وہ کسی صحت مند کے پاس نہ جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لینے جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن صحت مندوں سے دوری اختیار کرے تاکہ اس کی بیماری اس کو بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے نہ لگے یا نہ پھیل جائے. اسی طریقے سے ایک زبردست دلیل ہے طاعون بیماری کے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا طاعون کے بارے میں، پلیگ بیماری کے بارے میں، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. کیا بات ہے، زبردست حدیث ہے. یاد رکھیے ایک حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا چلے کسی علاقے میں طاعون بیماری پھیل رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے، تم اس علاقے کا رخ مت کرو، مت جاؤ وہاں پر. اور اگر تم جس علاقے میں ہو وہاں یہ بیماری پھیل جائے تو اس علاقے کو چھوڑ کر مت بھاگو. کیا بات ہے، اللہ
سمجھ رہے ہیں حدیث کو؟ ایک مرتبہ اور پڑھوں گا میں حدیث تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا شریعت کا حکم ہے. اگر تم پلیگ بیماری کے بارے میں سنو کہ کسی شہر، کسی بستی، کسی علاقے میں آئی ہوئی ہے تو مت جاؤ وہاں پر. یہ کیا ہے؟ احتیاط ہے، اسباب اپنانا ہے، کیونکہ بیماری متعدی ہوتی ہے. اور اگر تم ہو وہاں پر اور یہ بیماری آ گئی ہے تو اب اس سے مت بھاگو. وہ آنی تھی، ان کو آ گئی، آپ کے مقدر میں ہونی تھی، آپ کو ہوگی. آپ وہیں رہو، جو رہ کر احتیاطی تدابیر کر سکتے ہو کرو، لیکن چھوڑ کر مت جاؤ، بیماری کی طرف مت جاؤ. اور بیمار لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ان کو چھوڑ کر مت بھاگ جاؤ. بات سمجھنے کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ ملک شام میں طاعون بیماری پھیلی ہوئی ہے. وہ جا رہے تھے ملک شام، مسافر سفر، پتا چلا کہ وہاں ایک بیماری پھیل چکی ہے. اس زمانے میں سفر لمبے ہوتے تھے، وہ راستے میں تھے، ان کو پتا چلا کہ طاعون بیماری، پلیگ بیماری پھیل گئی ہے شام میں. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ گئے، اپنا سفر ملتوی کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہونا ہے اللہ کے حکم سے، جو ہونا ہے ہوتا ہے، آپ کیوں واپس آ گئے، کیوں نہیں گئے وہاں پر؟ تو حضرت عمر یعنی لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ نے مقدر کیا، تقدیر میں ہے وہ بیماری آپ کی تقدیر میں، تو آپ بیمار ہوں گے. آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہو اے عمر، ایسا لوگوں نے کہا. خلیفہ جو ہے تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا. ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی. جب انہوں نے کہا، جب وہ واپس ہو گئے ملک شام کے راستے سے بیماری کی خبر سن کر، اس وقت انہیں یہ حدیث نہیں معلوم تھی. کون سی حدیث؟ جو ابھی آپ نے سنی مجھ سے کہ اگر کسی علاقے میں، بستی میں، شہر میں طاعون پھیل رہا ہو یا طاعون آ جائے، مت جاؤ، اور ہو وہاں تم تو مت لوٹ جاؤ، مت وہاں سے واپس جاؤ، یا وہاں سے مت نکلو. جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سنت پر ان کا عمل ہوا، حدیث پر انہوں نے عمل کیا. ان کو بہت خوشی ہوئی اس بات پر. ہمیں بھی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور حدیث پر عمل کرنا ہی کامیابی ہے، ہدایت ہے، اور خوش ہونا چاہیے جب ہم کسی سنت پر عمل کرتے ہیں، کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں. افسوس کہ بہت سارے لوگ حدیث پر نہیں بلکہ بدعت پر عمل کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب اس سے حاصل ہو رہا ہے. افسوس، بدعت سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، سنتوں سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں اس حدیث سے، اس وقفے سے جو چوتھا ہم نے بیان کیا، معلوم ہوا کہ اگر یہ بیماری متعدی ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، یہ وائرس جو ہے پھیلتا ہے ایک دوسرے سے ملنے سے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر یا آپ اس جگہ پر جائیں جہاں یہ وائرس ہے، تو آپ اس جگہ مت جائیں. ایسے اگر ڈاکٹروں نے اس تحقیق کی ہے کہ یہ پھیلنے والا وائرس ہے، متعدی ہے، تو پھر انسان کو تدابیر حدیث پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے. اس ملک کا یا اس علاقے کا سفر نہیں کرنا چاہیے جہاں یہ بیماری پھیل رہی ہے. پانچواں وقفہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے مقدر میں جو چیز ہے وہی ہوگا. کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر جمع رکھنا، مطلب کتاب و سنت پر ہمارا، کتاب و سنت کے حساب سے ہمارا عقیدہ ہو، اس پر ہمارا عمل ہو، اور اللہ کی ذات پر کامل توکل ہمارا ہونا چاہیے. جیسا کہ سلسلے میں بھی قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں جو اہل ایمان نے کہا کہ اللہ نے ان کو کہنے کا حکم دیا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی یا وہی بیماری لگے گی یا وہی چیز حاصل ہوگی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. زمین میں جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. اور ایک آیت، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کون ہے اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں کسی بیماری کا، کسی مصیبت کا یا کسی رحمت کا، تو اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو
آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جان لو اس بات کو اچھی طریقے سے، جو چیز تمہیں ملی ہے یا پہنچی ہے یا مصیبت آئی ہے یہ تم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی۔ اگلا نقطہ، اگلا پوائنٹ، مسلمان کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اگر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے، ہر اللہ کے حکم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا آج ہم محفوظ رہیں اس کورونا سے یا کوئی بھی بیماری سے، تو ہم اگر اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو روزہ رکھو، اللہ نے کہا والدین کی خدمت کرو، اللہ نے کہا شوہر کی اطاعت کرو شوہر کی اطاعت کرو، اللہ نے کہا سچ کہو سچ کہو، سیدھے ہاتھ سے کہو۔ جو بھی آرڈرز ہیں، جو بھی احکام ہیں اللہ عز و جل کے، اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے گا، اور ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ اسی طریقے سے اگلا وقفہ جو ساتواں ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، صبح شام پڑھنے والی دعائیں ہیں، بیمار کو دیکھ کر پڑھنے والی دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کرنا، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بھی ہم اللہ کے حفاظت میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، ہر شر سے، چاہے وہ کورونا ہو یا دوسرے پلیگ یا کسی قسم کی بیماریاں ہو، اللہ تعالیٰ یا ان لوگوں کا شر ہو، اس سے بھی، دشمنوں کا شر ہو، اہل باطل کا شر ہو، اللہ ہر ایک چیز سے بچائے گا۔ کب؟ جب ہم دعاؤں کا اہتمام، ہماری زندگیوں میں اس کی کمی ہے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے صبح شام کی پڑھنے والی کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ دعائیں صبح پڑھنے والی ہیں، کچھ دعائیں شام کو پڑھنے والی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہاں سعودی عرب میں تو یہ پھیلی ہوئی ہے چیز، کون سی دعائیں، آپ کو ہر زبان میں دعاؤں کی کتابیں ملیں گی، کتنی مسجدوں میں دعاؤں کی کتابیں رکھی ہیں، پرچے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں لکھی بھی ہوتی ہیں بعض مساجد میں، یا حسن المسلم مشہور ہے، عام ہے، دو ریال میں ملنے والی کتاب ہے جس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے، مارننگ اینڈ ایوننگ پڑھنے والی، کچھ فجر کو، کچھ شام عصر کو یا مغرب کو پڑھنے والی دعائیں، عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں بھی، جیسا کہ علماء کے اقوال ہے۔ تو صبح اور شام کی دعائیں اس کو کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا میں آپ کو بتاؤں، ایک دعا جو 3 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا اس کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان، یہ صبح شام کی دعاؤں میں سے ہے، ما من عبد، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ، کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات الا لم یضره شیء، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی اللہ کا بندہ صبح یا شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بس ایک لائن کی دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے کتنی اچھی دعا ہے۔ دیکھیے آج ابھی آپ گھر جانے سے پہلے یاد کر سکتے ہیں اگر یاد نہیں ہے تو جی 5 منٹ بیٹھیے، آپ اس دعا کو ریپیٹ کیجئے، یاد ہو جائے گی دعا، پھر کل سے شروع کیجئے، آج شام سے شروع کر دیجئے تو آپ کو یاد ہی ہو جائے گی دعا انشاءاللہ۔ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ اس کا، اللہ کے نام سے کوئی چیز، اللہ کے نام سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اگر ہم اللہ کا نام لیں گے۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہے دعا کا مطلب۔ 3 مرتبہ آپ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کا، اور ان کی حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ان کی خبر پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نہ آپ کا دشمن، نہ کوئی کمپنی، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی جانور، کوئی چیز آپ کو ضرر نقصان نہیں پہنچائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس میں جو ہے سورہ کا ذکر ہے، بعض آیتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے وہ، کیا ہے وہ دعا؟ آمن الرسول
کس کو یاد نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یاد ہے آمن الرسول. تو آمن الرسول اگر کوئی پڑھے 2 آیتیں آخری کی رات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. کوئی بیماری، کوئی دشمن کا خوف یا دشمن کا شر یا اشرار کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا اگر وہ 2 سورہ بقرہ کی آخری کی آمن رسول والی آیتیں اپنی رات کو پڑھتا ہے. یعنی ہر رات اگر یہ پڑھنا شروع کر دے. یہ ہے اسلام میں دعاؤں کا حکم. اور اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث ہے، دیکھیے عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو. انہوں نے کہا کہ کیا کہوں اللہ کے رسول، یعنی پڑھو دعا، کیا دعا پڑھوں، کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین، جو 3 قل کے سورے، ہم اردو میں قل کے سورے بولتے ہیں، اس لیے قل کے سورے، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سب کو یاد ہے. یہ کب پڑھو؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا حین تصبح، جب صبح اٹھو یعنی فجر میں، وحین تمسی، شام کو یعنی عصر یا مغرب کو، 3 مرات. یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھنا لکھا ہوا رہتا ہے. دیکھیں بہت ساری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھو آپ. سورہ اخلاص معوذتین، تو کیا ہوگا؟ تکفیک من کل شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے یہ کافی ہوں، کوئی چیز اب تمہیں نقصان، ضرر، تکلیف، مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گی اگر تم ان 3 صورتوں کو صبح اور شام پڑھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اسی طریقے سے ایک دعا ہے صبح شام پڑھنے کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام یہ دعا پڑھتے تھے جس میں بیماریوں سے عافیت ہے، عافیت طلب کی جاتی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھ، اللہ ہمیں بچا کے رکھ ہر قسم کی بیماریوں سے. اس دعا کا جو ہے لب لباب وہ ہے. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. رواہ ابو داؤد بسند حسن. زبردست دعا ہے یہ بھی. اللہ دعا کا ترجمہ کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ پریشانیاں جو ہے تعویذوں سے دور کروانے کی کوشش کرتے جو کہ جائز نہیں ہے. وہ دعائیں کہتے ہیں وہ بیماریوں، اپنی پریشانیوں کو جو ہے مختلف راستوں سے، حرام راستوں سے بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے لوگ جو ہے پریشانی میں پیتے ہیں، سمجھتے ہیں پینے سے جو ہے میرا غم ہلکا ہوگا. سگریٹ بہت پیتے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو، ٹینشن ہو تو سگریٹ پیتے ہیں، ہوتا ہے ٹینشن کم ہوگی، ذرا خوب پیوں گا پھونکوں گا ٹینشن کم ہوگی. بہت لوگ فلم میں دیکھنے شروع کر دیتے ہیں تاکہ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، بہت پریشانی ہے میری. عجیب بعض لوگ زناکاری بدکاری کرنے لگتے ہیں، یعنی حرام راستوں سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ بڑی بڑی مصیبتیں مول رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بڑی بڑی مصیبتوں کو آنے دے رہے ہیں یا اس کی وجہ سے آئیں گی، نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی اپنی امت کو، ان میں سے ایک آخری دعا بھی سن لیجیے آپ جو اس حدیث میں پیش کی گئی ہے، جس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے، ہر شر سے عافیت، ہر بیماری سے عافیت، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میں دنیا میں بھی بچ جاؤں، آخرت میں بھی بچ جاؤں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں، دین میں، دنیا میں، گھر والوں میں، مال میں. اللہم استر عوراتی. اے اللہ مجھ پر پردہ ڈال، میرے عیوب پر جو تو جانتا ہے دنیا نہیں جانتی، ستر پر پردہ ڈال، اور میری گھبراہٹ کو، میرے خوف کو امن میں بدل دے، اور مجھے بچا، میری حفاظت کر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. کیا دعا ہے! دیکھیں کوئی اوپر سے حملہ نہ کرے، کوئی آگے سے آ کے مجھے نقصان نہ پہنچائے، کوئی پیچھے سے نقصان نہ پہنچائے، پیٹھ پیچھے سے، کوئی دائیں سے نقصان نہ پہنچائے، کوئی بائیں سے نقصان نہ پہنچائے. ہر طریقے سے مجھے بچا لے، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ. اور تیری عظمت سے میں تجھے مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے میرے نیچے سے دھوکہ نہ دے دے، مطلب مجھے پتہ نہ چلے کوئی مجھے اپنا کوئی قریبی دھوکہ دے کر چلا جائے. اللہ مجھے دھوکوں سے بھی بچا. کتنی پیاری دعا ہے، کتنا اچھا مطلب ہے. دیکھیے یہ ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، لہٰذا یہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری بات جو خطبے میں پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خبر آپ تک پہنچتی ہے،
کوئی کسی مصیبت کی، کوئی پریشانی کی، اس کو نشر پھیلانا نہیں چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے پوائنٹ کی بات، اگر کسی خبر کے پھیلانے سے میرے بھائیوں اور بہنوں کو خوف ہوگا، ڈریں گے میرے بھائی اور بہن، اور میرے بھائی اور بہن پریشان ہوں گے، مصیبت میں آئیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ان چیزوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ خبریں وہی پھیلانی چاہیے جو صحیح ہو، ایتھینٹک، اور جس سے امت کو فائدہ ہو سکتا ہو۔ اب واٹس اپ، فیس بک پر دیکھیے مسلمان کتنی ایسے خبریں پھیلاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے، اور کتنی خبریں تو جھوٹی ہوتی ہیں، نہ تحقیق ہے ایک، اور نہ خبر صحیح بھی ہو، چھپانی چاہیے، پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلا رہے آپ؟ یعنی کسی کو، جیسے کسی مسلمان کو کسی کافر نے پکڑ کر کاٹا، ذبح کیا، یہ خبر پھیلانے والی ہے یا چھپانے والی ہے؟ بتائیے، آپ پھیلائیں گے، کیوں پھیلا رہے آپ؟ دیکھو کیسے مار رہے، ارے بھائی آدمی سکون سے تھا، اب اس کی بیوی بچے پورا دیکھے، یہ پریشان ہو گئے، ارے دیکھو ذبح کیا جا رہا ہے، بھائی ہم کو بھی۔ آپ نے ڈرایا اپنے بھائیوں بہنوں کو اس ایک واٹس ایپ کی خبر سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کو نہ ڈرائے، کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو نہ ڈرائے، ڈرانا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں تو علماء نے یہاں تک کہا، جو مذاق میں کرتے ہیں نا لڑکے یہاں آپس میں، پیچھے سے آ کے بو، کیا ہوا؟ نہیں مذاق کر رہا تھا، یا ایک دم آپ جا رہے ہیں ایسے اچانک گاڑی لا کے روکیں گے سامنے، کیا حال ہے، خیریت، بہت دن سے نظر، اور ڈرائے کیوں بھائی؟ آپ گاڑی اچانک بریک ماریں گے سامنے، ڈر جائے گا آدمی، پیچھے سے آ کے بو بولیں گے، ڈرے گا آدمی۔ تو علماء نے یہاں تک اس حدیث میں، جی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے، میں ہنسانا نہیں چاہتا ہوں آپ کو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں ڈرا یا نہیں ڈرا آپ کا بھائی؟ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ڈراتے ہو، جائز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، جائز ہے، لیکن دنیاوی چیزوں سے مت ڈراؤ۔ اگر آپ کے پاس کوئی نیوز آ گئی، خبر آ گئی، کوئی مسلمان کو مار رہا ہے، اس کے سر کو خوب، اب یہ منظر جو ہے بھیانک ہوتا ہے، آدمی دیکھ کر اچھا نہیں لگتا ہے، تو اب اس کو اب فوراً نئی نیوز آئی، کانٹیکٹس کتنے ہیں؟ 1000، کلک، فارورڈ، دیکھو سر کو مار رہا ہے، کیوں پھیلا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ ملا؟ گناہ تو مول لیا آپ، اپنے بھائی کو ڈرائے، کتنے بھائیوں کو کتنی بہنوں کو ڈرائے آپ، فائدہ کیا ہوا بتائیے اس سے؟ یعنی وہ سر پھوڑ رہا ہے، وہ دیکھ کر سروں کو بچا لیں گے لوگ۔ تو ایسی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے جس سے لوگوں میں رعب، گھبراہٹ، خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ مت ڈرائیے آپ لوگوں کو، آپ کے پاس خبر پہنچی، اپنے حد تک رکھیے، اپنے فون تک رکھیے اس خبر کو۔ اس کی دلیل بھی ہے قرآن سے، پتہ ہے آپ؟ ختم کر رہا ہوں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اگر لوگوں کے پاس کوئی امن کی، یعنی اچھی امن والی خبر یا ڈرانے والی خبر آتی ہے، تو اس کو فوراً پرچار کر دیتے، اس کو نشر کر دیتے، پھیلا دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خبر کو لے جائیں، یا اولی الامر علماء کے پاس اس خبر کو لے کے جائیں، ولی الامر کے پاس لے کے جائیں، وہ تحقیق کریں گے اس خبر کی، پھر آپ کو تعلیم دیں گے یا بتائیں گے کہ خبر صحیح ہے یا غلط، پھیلانے کے قابل ہے یا چھپانے کے قابل ہے۔ اللہ سے ڈریں، اس طریقے کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ یہ بات یاد رکھیں کہ واٹس ایپ کا دور چل رہا ہے، واٹس ایپ پر جو چیزیں ہم بھیجتے ہیں اس کی ہمیں پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ انگلیوں سے جو ہم آگے بھیجتے ہیں، سینڈ گروپس میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا۔ تو پھر جواب تیار کر لیں، آپ جو بھیج رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے، اللہ پوچھے گا آپ سے کہ خبریں آپ نے کس تک پہنچائیں، کون سی خبر، کیا چیز پھیلائی آپ نے۔ اس کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب دینا ہے اس واٹس ایپ والے کو جس نے واٹس ایپ پر خبر کیا، جس نے واٹس ایپ کیا۔ واٹس ایپ کریں گے، فیس بک پر اپلوڈ کریں گے، یا ایسے ہی کسی بھی ذریعے سے پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ وائرس جو کورونا پھیلا ہوا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرانے کی ضرورت ہے، بلکہ شریعت جو ہمیں کہتی ہے اسباب اپنا کر توکل کریں اللہ کی ذات پر، گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ چیزیں ہیں
جو شریعت کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے خسارے سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے، ایک پلیٹ فارم پر امت کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تجھ تک لوٹنے، تیری طرف لوٹنے، تیری عبادت کرنے، تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، بدعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔